کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ذہنی صحت میں ہوتے نہیں ہیں مگر ان کا خیال یہی ہوتا ہے کہ وہ ذہنی صحت میں ہیں، ہرچند کہ ان کو ہم مریض ڈکلیئر نہیں کریں یا وہ اپنے آپ کو مریض نہ بھی سمجھیں، کیونکہ جو WHO کی لیٹسٹ ڈیفینیشن بھی ہے صحت کے حساب سے، اس کے حوالے سے ضروری ہے کہ مطلب 3 چیزیں ہوں. ایک تو علامات نہ ہوں کسی مرض کی انسان کے اندر، نمبر 2 کہ وہ ایک فنکشنل انسان ہو، یعنی اپنا کام کر رہا ہو، اگر وہ خاتون ہیں تو گھر کا کام کر رہی ہوں، اگر وہ اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ پڑھائی کا کام کر رہے ہوں، اور نمبر 3 کہ ان کے اندر یا اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ جو اسٹریسز آف لائف ہوتی ہیں، جو روزمرہ کی زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو وہ ہینڈل کرنا اس کو آتا ہو. تو یہ 3 چیزیں اگر ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں آپ ذہنی طور پہ صحت مند ہیں. اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو چاہے اس کو کوئی بیماری ہے کہ نہیں ہے مگر وہ صحت مند تو نہیں کہلائے گا. 4 باتیں میں آپ سے کروں گا. پہلی بات کہ مینٹل ہیلتھ یعنی ذہنی امراض کی جتنے علامات ہوتی ہیں وہ خاموش سائلنٹ علامات ہیں نا، بڑی معصوم سی علامات. وہ چنگھاڑتی ہوئے علامات نہیں ہے کہ کسی کا سانس پھول رہا ہے، کسی کو پین ہو گیا، کسی کو مطلب پیٹ میں شدید قسم کا درد ہو رہا ہے، کوئی گر پڑا ہڈی ٹوٹ گئی نظر آ رہی ہے. وہ چنگھاڑتی ہوئی علامات ہیں جس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہوتا. مینٹل ہیلتھ یا ذہنی امراض کی جو علامات ہوتی ہیں بڑی خاموش علامات ہوتی ہیں. نیند نہیں آ رہی، مزہ نہیں آ رہا، دل نہیں لگ رہا. تو اس وجہ سے یہ خاموشی کی زبان سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا لوگ نہیں سمجھتے. اور جب نہیں سمجھتے تو اس گیپ کے اندر یا اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے لوگ اپنے عقیدے، اپنے توہمات، اپنے جو اس کلچر میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے اس کے حوالے سے اس گیپ کو بھرتے ہیں. اور اس گیپ کو بھرنے کے نتیجے میں کیونکہ وہ علم سے نہیں بھرا جاتا، نسبتاً کم علمی سے بھرا جاتا ہے، تو وہ ان بیماریوں کو کمزوری، ول پاور کی کمزوری، ایمان کی کمزوری، یقین نہ آنا، اللہ پہ یقین نہ ہونے کی کمزوری، یا زیادہ سے زیادہ کریں گے تو یہ کریں گے کہ کیونکہ اس کی زندگی میں کچھ مسئلے چل رہے ہیں لہٰذا اس وجہ سے یہ ایسے ایکٹ کر رہا ہے. اب یہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا الگ کر کے بتاؤں کہ دیکھیے ہماری سائیکیٹری میں بھی کچھ چیختی چنگھاڑتی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، پتھر مارنے والی، ٹھیک ہے نا، بائی پولر کا آپ نے نام لیا، شیزوفرینیا کا آپ نے نام لیا. یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، وہ بندہ خود ہی بتا دے گا. لیکن وہ بیماریاں ہوتی کتنی ہیں؟ 2-3-4%، دیٹس اٹ. جو 25% ڈپریشن رولتا پھر رہا ہے ہمارے معاشرے میں اور کسی بھی معاشرے میں، یہ وہ خاموش علامتوں والی بیماری ہے کہ جس کا ادراک اس وجہ سے نہیں ہو پاتا کہ خاموش علامات ہیں اور ہم نے گیپ کیسے بھرا ہے. اس کو تو بیچارے کو ول پاور کمزور ہے نا، اللہ پہ یقین نہیں ہے. چلو جاؤ تم عمرہ کرنے کے لیے چلے جاؤ، تم جاؤ مری چلے جاؤ، تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا اب اس کی وجہ سے ہوا کیا؟ اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ کیونکہ اب بیماری کی سمجھ نہیں ہے تو توہمات سے بھرنے کے بعد اگر علاج سوچا تو یا تو یہ سوچا، اور یا سوچا تو یہ سوچا کہ دوائی تو نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ دوائی کے حوالے سے کچھ اور توہمات آ رہی ہیں کہیں سے. کیا آ رہی ہیں؟ دوائیاں نشے کی ہوں گی، دوائیوں سے جان نہیں چھوٹے گی. ڈاکٹر تو پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے وہ تو سونے کی دوائیاں دے گا، ساری زندگی کسی کام کے نہیں رہو گے. یہ گیپ آیا، اس گیپ کو ایسے پہلے تو علم کی کمی سے فل کیا، پھر اگر کس نے دوائیوں کا ذکر کیا تو اس کو ایسے کر کے پیچھے ہٹایا. خواتین چلی جاتی ہیں چھپ چھپا کے ڈاکٹر کے پاس، مرد چھپ چھپا کے اور طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ ڈپریشن. لیکن اس میں جو ایک کانسیپٹ کی بہت بڑی خرابی ہے. دیکھیے پھر وہیں پہ آؤں گا واپس کہ ڈپریشن کو اگر سمجھا تو کیا سمجھا؟ بزدلی سمجھا. ڈپریشن کو کیا سمجھا؟ ہار گئے سمجھا. ٹھیک ہے نا. تو ہارنے کا کانسیپٹ جو ہے مردوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ڈائجسٹ کرنا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ڈپریشن ٹوائس کامن ہے خواتین میں، اور اس کی جہاں پہ اور ریزنز بتاتے ہیں اس کی ایک ریزن یہ بھی آتی ہے کہ خواتین آرام سے چلی جاتی ہیں ایموشنلی. وہ اتنا اپنے آپ کو ایسا محسوس نہیں کرتی کہ لوگ کہیں گے تم تو ہار گئی، کیسا مرد ہے اس کو اتنے سے بھی مسائل کا پرابلم کا سامنا کرنے کا ہمت نہیں پڑی. خواتین میں یہ چیز نہیں ہوتی تو آرام سے جلدی چلی جاتی ہیں. تو اسٹگما وہاں سے آ رہا ہے کہ جہاں پر ہم نے بھی اچھا اسٹگما کو اور تھوڑا سا ہسٹوریکلی پیچھے چلی جائیے کہ اسٹگما کہاں سے آ رہا ہے. 6000 سال پرانی بات پہ چلتے ہیں.
ہمارا آرکیولوجیکل کنیکشن تو ہے نا، مطلب حضرت آدم سے لے کر تک سب چیزیں ہمارے سب کانشیس میں انکانشیس میں پڑی. پہلے زمانے میں سمجھا ہی جاتا تھا کہ سائیکیٹرک بیماریاں گناہوں کی سزا ہے، اگر آپ ہسٹوریکلی سمجھیں. تو اس کے پاداش میں مطلب بیماریوں کے علاج کیا تھے؟ درخت سے باندھ دینا، پانیوں میں ڈبکیاں دینا، اسپننگ کی چیئر کے اوپر لگا کے گھما رہے ہیں، فاسد خون نکال رہے ہیں جو ابھی بھی کسی حد تک پایا جاتا ہے بہت ساری جگہوں پہ. تو شروع سے ہی اس کا وہ جو کہتے ہیں ہم جسے چھو نہ سکیں اس کو خدا کہتے ہیں. تو سمجھ نہیں آتی تھی نا بیماری علامات جو نہیں ہیں. بخار تو آپ تھرمومیٹر میں دیکھ لیں گے نا، نہیں دیکھیں گے تھرمومیٹر میں جسم گرم ہو جائے گا. پر خراب موڈ کس نے دیکھا ہے؟ چڑچڑاپن کس نے دیکھا ہے؟ تو اس وجہ سے شروع سے ہی جو مسکانسیپٹس چلے آ رہے ہیں وہ ابھی تک آ رہے ہیں. لہٰذا ہم یہ اور جو چیز نظر آ رہی ہے وہ پاگل پن والی 4% بیماریاں، تو لہٰذا سائیکیٹرسٹوں کا نام ہو گیا یہ پاگلوں کے ڈاکٹر ہیں. اب آپ ہی بتائیے کہ پاگلوں کے پاس ڈالنا کوئی ہوش مند کیوں جائے گا؟ یہاں سے اسٹگما شروع ہو گیا. اگر کوئی چیز ہونے والی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے نہ ہونے سے تو نہیں اس کا تعلق نا، مطلب بلکہ ارلی ڈائگنوسس تو اب آج کل ہر چیز میں ایسا ہی ہے کہ جتنی جلدی یہ تشخیص کریں گے اتنی جلدی ٹریٹمنٹ شروع ہوگا، جتنی جلدی ٹریٹمنٹ شروع ہوگا اتنے فائدے کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو اگر کسی کے دماغ میں یہ بات ہے کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے سے مطلب اس کی بیماری کے چانسز بڑھ جائیں گے، تو یہ تو ایک بہت ہی مختلف قسم کا وہم ہے جو لوگوں کو دل سے نکال دینا چاہیے.